کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں آگے پریزنٹ یہ ہے نا کہ ہماری جو آئندہ نسل ہے اسے ہم جو انگریزی میڈیم کا سلسلہ ہم نے جو ذہن پھیلانا شروع کیا ہے، آپ نے تصور کیجیے کہ ہمارے اسلاف کا جو لٹریچر ہے عربی سے اردو میں منتقل کرنا کتنا مشکل ہوا ہے. بعض دفعہ دل میں انتہائی حسرت کے انداز میں جو ہے وہ بات آتی ہے کہ جتنی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ ہے، امام دادی رحمۃ اللہ ہے، یہ تفاسیر جو ہیں اور ان کے جو علوم ہیں اور دیگر اسلاف کے جو علمی خزانے ہیں وہ سارے کا سارا خزانہ عربی زبان ہے، اور ان میں سے ایک بہت قلیل حصہ ہے جو اردو میں اب تک ٹرانسلیٹ ہو سکا ہے. اور یہ کب جا کر کے انگریزی میں ہوگا اور پھر آئندہ نسل جو ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور اسے سمجھانے والے پھر کہاں سے ہیں جو خود پہلے ٹرین ہوں انگریزی زبان میں. یہاں تو انگریزی زبان پڑھانے والے ابھی موجود نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو ہے اس کی شدید قلت ہے. تو یہ جائے کہ اور پھر ہمارا اب جیسے علامہ اقبال ہیں، ہمارے اور اسلاف ہیں، اردو لٹریچر اتنا حسین اور خوبصورت لٹریچر ہے، ادب کا ایک خزانہ جو کہ سینکڑوں سالوں پر محیط ہے. اگرچہ اردو زبان کی بھی کوئی اتنی زیادہ لمبی عمر نہیں ہے کہ میرے خیال میں 250-300 سال کے لگ بھگ ہے اردو ایجاد ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس کی پوئٹری، ادب، یہ ایک حسین خزانہ ہے جو کہ قیمتی بیش قیمت. لیکن ظاہر ہے کہ آئندہ نسل جو ہے گی وہ کیا آپ سے سمجھے گی. علامہ اقبال کا بھی ایک آسان سے آسان شعر بھی آج کل بچوں کے سامنے پڑھنے تو وہ 100 دفعہ پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. بڑے بھی پوچھتے ہیں. ہاں جی بڑے بھی پوچھتے ہیں بچوں کے. ہاں جی بڑے بھی جنہوں نے صحیح معنوں میں اردو ادب نہیں پڑھا تو ایک بڑا ہی گیپ پیدا ہو جاتا ہے. فارسی کے بغیر تو آپ علامہ اقبال کا بالکل سمجھ نہیں آ سکتا. ہاں جی فارسی تو خیر فارسی کو نکال دیا ایران میں جی ہم نے تو اردو ہماری فارسی تو بہت دور کی بات ہو گئی. الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین. ہم نے اب تک جو پڑھا تھا سورہ قیامہ کے بارے میں، اس بات آخر اور قیامت کے لیے، ایمان بالآخرہ کے لیے یہ مقام بڑا اہم ہے. پہلی 2 آیات اور آخری آیات لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، 2 شہادتیں سامنے رکھی گئی کہ تم جو مختلف پیرائے میں انکار آخرت کر رہے ہو. اس کی کیا کیا شیڈز ہیں یہ ہم تفصیل سے پچھلی نصف میں پڑھ چکے ہیں. ایک سرے سے انکار ہے، ایک اقرار کی شکل میں انکار مختلف، یعنی کہ شفاعت باطلہ کے تصور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے ہوئے 100 گنا کیے تیری رحمت کے زور پر. یہ جو تصورات ہیں یہ ساری چیزیں، یا دنیا میں اپنی خوشحالی کو دلیل بنانا، یہ سب چیزیں تفصیل کے سامنے ساتھ ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا کہ کون کون سے پہلو ہیں جن سے انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، مانتے ہوئے بھی انکار کرتا ہے. جیسے عملی طور پر اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا تصور ماند پڑ جاتا ہے اور انسان گناہ کرنے پر جری اور بے باک ہو جاتا ہے. اس کی نفی کی گئی، لا اور گواہی پیش کی گئی اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. یعنی قیامت کا دن تو وقوع پذیر ہو کر کے رہے گا. اس میں کیا دلیل ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اصل دلیل تو ہے کہ اللہ کو اگر مانتے ہو تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو قادر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یا محض ایک ڈوگما ہے، ایک تصور، ایک عقیدہ
عقیدے کے طور پر اڈاپٹ کر لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کا کہتا ہوں. وہ القادر بھی ہے، العلیم بھی ہے. یہ اگر صفات تمہارے ذہن میں ہیں کہ وہ ہر آن میرے ساتھ ہے، اومنیشنٹ، اومنیپوٹنٹ، یہ تصورات اگر ذہن میں ہیں تو پھر ذرا غور کرو کہ کون کہہ رہا ہے. اور دوسری گواہی یہاں پیش کی گئی ہے نفس لوامہ، وہ جو نفس ملامت گر ہے. اس پہ ہم نے تفصیل سے غور کیا تھا کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا ایک شعور موجود ہے پیدائشی طور پر. اس اعتبار سے جب کوئی غلط کام کی طرف قدم اٹھاتا ہے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ کام درست نہیں. اچھائی یا نیکی وہ انسان کا وہ ضمیر اسے پہچانتا ہے، اس لیے اسے معروف کا نام دیا ہے. برائی یا غلط رستہ وہ انسان کا وہ اندر ضمیر جو ہے اسے نہیں پہچانتا، اس کا نام منکر رکھا ہے جو پہچان میں نہ آنے والی ہے. اس اعتبار سے یہ بھی اندر ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ جو احتساب کا تصور ذہن میں راسخ کرتی ہے. تیسری گواہی آخر میں رکھی گئی، یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے سمجھ رکھا کہ وہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اور اللہ کی قدرت کا بیان کیسے اس نے تمہیں ایک نطفے سے انسان بنایا، ایک حکیم نطفہ. اور صرف انسان ہی نہیں بنایا، رحم مادر میں مختلف مدارس طے کرتے ہوئے تمہیں تخلیق بھی کیا، اور اسی نطفے سے مؤنث اور مذکر دونوں تخلیق. ایک حسین مرقع انسان کا جو روئے زمین پر آیا. تو وہ اللہ جو تخلیق پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کر رکھے؟ یہ تین دلائل، وقوع قیامت، باس بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، جو کہ ہم یہاں ہم نے پڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنا، کہ ہم تو ایک پور تمہاری دوبارہ تخلیق کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. دوسری بات انسان میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان آخر یہ فسق و فجور پر اور انکار آخرت کا عادی کیوں ہو چکا ہے؟ یہ انکار آخرت اس کے اندر کن وجوہات کے بنا پر آتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں بیان کیا گیا کہ بل یرید الانسان لیکفر اعمالہ، انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بدعمالیاں اس کی جاری و ساری ہیں. جسے چسکا پڑ جاتا ہے وہ اس چسکے سے اس موج میلے سے نکلنا نہیں چاہتا. یہ ایک انسان کی کمزوری یہاں بیان کی گئی. ایک وجہ بیان کی گئی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے بھاگتا ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور میں نے اس پہ ریفرنس کیا تھا سورہ علق کی آیات کا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان سب کسی پر اتر آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، کوئی پکڑنے والا سامنے نہیں، فوری طور پر اس کی گرفت نہیں ہوتی. جھوٹ بولتا ہے، زبان پہ کچھ چھالا نہیں پڑتا، زبان سے بدبو نہیں آنی شروع ہو جاتی. وہ بڑے ٹھنڈے پیٹوں خیانت کر کے اپنا خزانہ بھرتا رہتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، اور اس میں موج میلہ لگا ہوا. وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی ایسا نظام آئے کہ جو اسے سیدھے رستے پر ڈال دے؟ اور وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی اس کا احتساب کرنے والا ہو؟ وہ تو چاہتا ہے جیسے موج میلہ لگا ہوا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور اسی طرح میں وہ پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، آخرت قیامت کا دن کب آئے گا؟ ہم نے تو کوئی قیامت نہیں دیکھی، ہم تو ٹھنڈے پیٹوں پل رہے ہیں، موج کر رہے ہیں. یہ ہے انسان کی ایک کمزوری. دوسری کمزوری بیان کی گئی وہ حب عاجلہ ہے، جسے فرمایا گیا کلا بل تحبون العاجلہ. یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ وہ چیز ہے کہ سب یہاں جب وہ اکٹھا کر رہا ہے تو اس کا دل اس میں پھنسا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی قیامت وقوع پذیر ہو، کوئی حساب کتاب کا سلسلہ چلے. وہ تو اس میں اسٹیٹس کو چاہتا ہے کہ بس ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے. اور تیسرا یہاں بیان آیا تھا جو آیات ابو جہل کے متعلق جو ہیں تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ اس کے لیے آئیں، ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، کہ وہ اکڑا، اس نے تصدیق نہیں کی، نماز کی طرف نہیں آیا، ایمان نہیں لایا، بلکہ اکڑتا ہوا اپنے اہل و عیال کی طرف چل پڑا. یہ ایک نقشہ کھینچا گیا تکبر کا، تمرد کا، استغنا کا،
کہ ایسا انسان جو کہ کسی کی سنتا ہی نہیں، اپنے آپ کو اپنے کئی بڑی شے سمجھتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا محاسبہ کرے اور قیامت کا وقوع پذیر ہونا، اس لیے کہ وہ پھر سارے کا سارا تکبر اور سرداریاں اور بادشاہت وہ خاک میں گر جائیں۔ وہاں تو پھر ایک ہی بادشاہت ہوگی اور وہ ہوگی اللہ جل شانہ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ تین بنیادی باتیں آئیں کہ آخرت کا انکار کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب تین یہاں نقشے کھینچے گئے ہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ذرا غور کرو وہ دن کتنا سخت ہوگا، اس کی ہولناکی کیا۔ سب سے پہلے یہ نقشہ آیا ہے آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10۔ متن آپ کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں، اسے دیکھیے ذرا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ یہ پہلا نقشہ کہتا گیا ہے یہ وہ دن ہوگا، اس لیے کہ جو پوچھا گیا نا سوال کا وہاں یسأل ایان یوم القیامہ، کہ یہ قیامت کا آنا آخر کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں خوف سے پتھر ہو جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دی جائے۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجیے کہ قیامت کے احوال یا بہت سے آفاقی حقائق یہ ابھی تک آیات متشابہات کی شکل، ہم سائنٹیفکلی بھی نہیں اس بات تک پہنچ سکے، اور قیامت کے احوال کو تقریباً وہ ہیں کہ جب وارد ہوں گے تبھی پتہ چلے گا، اس لیے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے لیے استعارتاً بات کی گئی ہے مختلف مقامات۔ چاند کا بے نور ہو جانا، آیا کوئی ایسی کیفیت ہوگی کہ سورج جو اس طرح اوٹ میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہم آج کی دنیا میں جانتے ہیں کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ ریفلیکشن ہے سورج کی روشنی، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ چمکدار ہمارے نظام شمسی میں اگر کوئی سیارہ ہے تو وہ سورج ہے، اور سورج ہی کی روشنی تمام سیارے جو ہے اگر چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں تو یہ بھی ہمیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ریفلیکشن یہاں سے جو ہے وہ چاند تک پہنچ سکتی ہے، وہاں چمکدار سیارہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کا بے نور ہونا اس کا مطلب ہے کہ سورج میں کوئی ایسی تبدیلی آئے گی یا بدلاؤ عالم۔ اور یہ جو کہا گیا کہ جمعہ الشمس والقمر، آیا چاند اپنی جگہ سے وہ اپنی کشش سے شکل اس طرح کوئی کم ہو جائے، کھو دے کہ وہ جا کر کے سورج سے ٹکرا کے اسی میں دم ہو جائے، ختم ہو جائے، بدلاؤ عالم ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ یا سورج اتنا نزدیک آ جائے کہ چاند اس میں جو ہے وہ مل کے ختم ہو جائے، واللہ عالم۔ لیکن کوئی ایسا ہیبت ناک منظر ہے جو نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے، جن پر بھی وہ احوال قیامت وارد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سے محفوظ فرمائے۔ وہ دن ہوگا یقول الانسان یومئذ این المفر، یاد رکھو اس دن انسان جو ہے وہ تڑپے گا اور کہے گا کہ بھاگ کر جاؤں گا، ہے کوئی جائے پناہ؟ کلا لا وزر، اس دن کوئی جو ہے وہ جائے پناہ نہیں۔ یہاں اسلوب حسر ہے، لا وزر، کلا بھی اور لا وزر، یعنی ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن تو ایک تو نفسا نفسی کا اِلیٰ ربِّکَ یومئذ المستقر، اس روز تو تیرے رب ہی کے سامنے جا کر کے ٹھہرنا ہوگا۔ یعنی چاروں ناچار انسان قبر سے اٹھیں گے اور دوڑ رہے ہوں گے بمٹٹ اس عدالت میں حاضری کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لگے گی، سب اسی طرف وہی جا کر کے ٹھہرنا ہوگا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ انسان اس دن سب اگلا پچھلا جو بھی اس نے کیا ہے اسے بتا دیا جائے گا کہ یہ قدم و اخر، کسے ترجیح دی، کسے پیچھے رکھا، ایک یہ پہلو ہے، کیا آگے بھی جا کیا پیچھے چھوڑ کر دیا۔ انسان کی اعمال نامہ جیسے موت آئی کتاب بند ہوئی، اب ایک وہ کتاب ہے جو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے آگے بھیج چکا، وہ اعمال نامہ وہ لکھا جا چکا، کمپلیٹ ہو چکا، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کے نقوش وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ اگرچہ کتابیں اعمال بند ہو چکی لیکن اس کا اجر وہ نیک ہے یا برا ہے، جیسے بھی نتائج ہیں، جب تک وہ پیچھے دنیا میں چل رہے ہیں وہ اس کے اعمال نامے میں ایڈ ہو گئے۔
اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے تو ابھی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی تصور باطلہ چھوڑ گیا ہے، کوئی ایسے نقوش جن سے دنیا گمراہ ہو رہی ہے، تو ان کی گمراہیوں کا وبال اس کے کھاتے میں ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ آخرت میں جب وہ اعمالنامہ کھلے گا ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ میں تو یہ کرتوت کر کے نہیں آیا تھا، یہ کہاں سے آ گئے۔ اس اعتبار سے کتنا ہوشیار رہنا ہوگا آخرت کے اس پہلو کے اعتبار سے کہ ہم اپنے کیا نقوش چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اپنے پیچھے، جن کے نتائج نہ جانے کب تک جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی نیک بات، کوئی نیک کلمہ، کوئی اچھے سلوک کے نشانیاں، تاکہ دنیا بھی اچھے الفاظ سے یاد کرے مرنے کے بعد، اور اگر کوئی آپ کی پیروی یا تقلید کرنے والا ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی ایسی بات کی تقلید کرے جو کہ ہدایت کی، نیکی کی، اچھائی کی، خیر کی، بھلائی کی ہو، نہ کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہے کہ بھئی کاروبار تو اس طرح دھوکہ دہی سے ہوتا ہے، بے ایمانی سے ہوتا ہے، آپ تو چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پیچھے جتنی وہ بے ایمانیاں کریں گی جو آپ نے سکھائی ہوں گی، ان کا ایک حصہ آپ کے بھی اکاؤنٹ پر ہوتا چلا جائے گا، ایڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے سوچیے جو لوگ دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ گئے، کسی نے قادیانیت کو رواج دے دیا، کسی نے پرویزیت کو رواج دے دیا، کسی نے نہ جانے کیا کیا باتیں عقائد دنیا میں چھوڑ دیے، جب تک لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں ان کی گمراہی کا وبال ان کے کھاتے میں ایڈ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ کیا کیسے حساب دے گا کوئی، واللہ عالم۔ لیکن یہ چونکا دینے والا، وارننگ، انذار والا، کان کھول دینے والا مقام ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان اپنا جائزہ لیتا رہے، کیا کچھ میں کر چکا جو جا رہا ہے ساتھ، اور کیا میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، بڑا مشہور جملہ ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے۔ اسی کا جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں، اگر نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے تو بری اولاد کیا ہوگی؟ گناہ جاریہ۔ تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب میں کیا نقوش چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے فالوورز کو کیا بتا کر کے جا رہے ہیں۔ تو پہلا مقام جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا مقام اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ ہے قیامت کا وقوع پذیر ہونا، وہ الساعہ۔ اس کے بعد فوری طور پر جو سلسلہ ہے وہ یہ ہوگا، اور جب پھر اللہ کی عدالت لگے گی تو اس کا نقشہ کھینچا گیا آیت نمبر 14-15 اور اس کے بعد 22 سے 25 تک۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذ، انسان اپنے احوال سے خود واقف ہے، وہ اپنے آپ کو خوب، ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو مثال بھی بارہا دی ہے کہ جب دنیا میں ہماری کلاسز جو ہوتی ہیں اسکولوں کی، تو جن لوگوں نے اچھے پیپر کیے ہوتے ہیں بڑے خوش خوش جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں رزلٹ لینے کے، بھاگ کے جاتے ہیں، انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ میں دیکھوں فرسٹ آؤں گا یا سیکنڈ کلاس میں یا تیسرا نمبر آئے گا، یہ کون ہے دوستوں میں سے جو پہلے نمبر پر آئے، میرا کون سا نمبر آتا ہے۔ اس لیے سے امید ہوتی ہے پیپر میرے سارے اچھے ہوئے ہیں، نمبر اچھے آنے چاہیے۔ اور کچھ بچے وہ بھی ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پرچے ٹھیک نہیں ہوئے تو رزلٹ تو منفی آنا ہی آنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 0/0 ہی رہ جائیں گے، یہ شاید 2-4 نمبر آئی جائیں، اور وہ چاہ نہیں رہے ہوتے اسکول جانا، لیکن مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ اس لیے قیامت اللہ کی عدالت میں بھی حاضر تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، وہ اپنا اعمال نامہ پکڑنا چاہیں یا نہ چاہیں، پیچھے بھی ہاتھ کریں گے لیکن وہ من وراء ظاہرہ ہی پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا زبردستی کہ یہ ہے پڑھو، ٹھیک ہے پھر تو بات ہوگی، لیکن انسان جان رہا ہوگا۔ جو اچھے اعمال رکھنے والے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور جنہیں معلوم ہے کہ ہمارا پیپر صحیح نہیں ہوا تھا، اس دنیا کے کمرہ امتحان سے ہم اس طرح سے آئے تھے کہ جو اب ہم مستحق کسی اور مقام سے، اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ، چمک دمک والے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف نگاہ کی ہو، یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا فلاں اس کی نظر کرم کی امید رکھتا ہے۔ آیا اللہ کا فزیکلی دیکھنا ہے ہمارا،
ظاہر ہے کہ فزیکلی دیکھنا تو جنت میں بہت بعد میں ہوگا امید ہے انشاءاللہ، لیکن بہت بعد میں ہوگا۔ اس وقت ہوگا کہ ایک امید کی کیفیت کہ میں عمل تو بڑا اچھا کر کے آیا، اب اللہ کرے، اللہ سے نیک امید رکھتا ہے انسان کہ اللہ مجھے جو ہے وہ کامیاب کر دے اور میں جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ تو کچھ چہرے تو ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، شادہ و فرحاں ہوں گے اور چمک دمک رہے ہوں گے، امیدوار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور کچھ چہرے وہ ہوں گے وہ وجوہ یومئذ باسرہ، جن پر طلوع چھا رہی ہوگی، اداس۔ اس لیے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا، دنیا میں کیا گل کھلائے تھے، آج وہ سامنے آنے والے تو ظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑا ہی کمر توڑ برتاؤ آج ہونے والا ہے۔ اس لیے ایک نقشہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ جس وقت انسان اکٹھے ہو رہے ہوں گے، ایک طرف جنت سجا دی جائے گی، ایک طرف جہنم جو ہے وہ کھول دی جائے گی، اس کی جو ہے وہ ڈبے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی آگ کی، اور دوسری طرف لہلہاتے ہوئے چمن اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، تو دونوں انسان دیکھ رہا ہوگا کہ یہ انجام بھی ہے کہ یہ انجام بھی۔ ادھر داہنے ہاتھ والے جائیں گے، ادھر بائیں ہاتھ والے جائیں گے، یہ صورتحال تو بالفعل وہاں کھل رہی ہوگی۔ تو اس وقت وہ جو اس طرف کی امیدوار ہیں وہ دوسری طرف کے مائنس کی طرف کے بائیں ہاتھ یعنی کہ لیفٹ والے بائیں ہاتھ والے تظن ان یفعل بہا فاقرہ، انہیں گمان ہوگا، وہ جان رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہماری خیر نہیں۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ذرا غور کرو، آج فکر کرو اس وقت کی۔ اور تیسرا نقشہ کھینچا گیا اس کیفیت کا کہ جب انسان اس دنیا سے اس دنیا کو رخصت ہو رہا، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو وارد ہو گئی، عمل نامہ بند ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا کر چکا، اب قبر دوزخ کے مرحلے ہیں اور اس کے بعد آخرت میں اٹھنا ہے، بس دنیا سے تو سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اس کی تو ایک قسم کی قیامت اس پہ وارد ہو چکی۔ یہ اس کا نقشہ ہے کہ جب یہاں سے وہاں منتقل ہو رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ ہمارے ساتھ یہ میں نہیں سمجھتا ہمیں سے کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش نہ ہو۔ ہمارے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، دور یا نزدیک کے رشتے داروں میں سے بہت سے اصحاب نے دنیا سے جا چکے۔ وہ مرحلہ آتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، پڑ جاتا ہے اور وہ بے چارگی کی کیفیت میں ہوتا ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، دیکھ کے انسان گھبرا رہا ہوتا ہے، اسے دیکھ کے اپنا جو تصور اگر آ جائے کہ ایک وقت بڑھاپے کا مجھ پہ بھی آئے گا یا یہ وقت یہاں سے رخصت ہونے کا، یہ کیفیت ہے، دل ہی دل میں اللہ سے انسان پناہ مانگتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو لاچار ہو چکے، بہت میڈیکل بورڈ بیٹھ چکے، اب گھر لے جاؤ، دوا دارو اب ختم، دعا کرو۔ اور ہمارے ہاں جو دور جہالت بھی چلتا ہے تو کوئی تعویذ دھاگا کرا لو بھائی، اب وہ دوا دارو کا سلسلہ تو گیا۔ اب انسان بھاگتا ہے، کہیں سے کوئی ٹونا ٹوٹکا کراؤں، کہیں سے پھونک مروا کے لاؤں، اس قسم کا، یا بھائی خدمت کر لو، جو دیکھیں دیندار لوگ ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آخر تو جانا ہے۔ اب اس کا ایک نقشہ ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان حلق تک پہنچ گئی، بلغت التراقی وقیل، اور کہا جائے گا من راق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اس وقت جو ہے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ یہ راق جو ہے وہ رقیہ سے جو ہے وہ لفظ عام طور پہ مانا جاتا ہے، جس کا معنی ہے تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کرنے۔ تو کوئی ہے جس سے کہ جھاڑ پھونک کروائی جائے، کہ تعویذ گنڈا لایا جائے، یا اس کا مطلب جو ہے وہ رقی سے اگر لیا جائے تو اس میں ہے کسی شے کی طرف چڑھنا۔ اس سے مراد دی گئی ہے کہ اس وقت فرشتے آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ آیا اسے نیکی والے فرشتے لے کے جائیں گے یا سزا والے فرشتے لے کر کے جائیں گے، اور اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے لے کر کے جانا ہے اسے اوپر عالم ارواح میں اسے پہنچانا ہے۔ تو اگر وہ برائی کا مرقع ہے تو دوسرے فرشتے آئیں گے، اور اگر نیک انسان ہے تو نیکی والے فرشتے آئیں گے۔ اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا اور وہ دوسرے کے نزدیک نہیں پھٹک سکے۔ اب یعنی کہ یہاں ایک کیفیت ہے کہ اس وقت کو سامنے رکھ کے انسان ذرا سوچے کہ میں نے کس انجام کی طرف جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب سوچئے ہماری چوائس کیا ہونی چاہیے، ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ ذرا سا آج سورج چڑھتا ہے، ٹیمپریچر 30 سے 35 کی طرف جاتا ہے تو طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ذرا سوچیے جہاں ہزاروں ڈگری یا لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اگر 45 46 47 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے تو ہمارے یہاں بازار سنسان ہو جاتے ہیں، اور برف اور ٹھنڈا پانی اور نہ جانے کیا کیا انسان جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ منہ کھول کے پھر رہا ہوتا ہے کہ اتنی گرمی مارے جائے۔ اس انجام کی ساری باتیں یہاں رکھی گئی۔ بدلنا انہ الفراق، ایک حسرت کا انداز۔ اس وقت وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، گمان ہو جاتا ہے کہ دنیا سے جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب اپنے سب جدا ہو جائیں گے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی باپ، کوئی اب مدد کرنے والا نہیں۔ بہت سے لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے ارے بچا سکتے ہو تو بچا لو، لیکن اس وقت بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت لے جانے والے حاضر باش ہیں جنہوں نے دیکھا والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے۔ یہ عربی محاورے کے اعتبار سے جو ہے انتہائی سختی، اور ویسے یہ کہ بڑھاپا اگر ہو تو پنڈلیاں واقعی ایسے ہو جاتی ہیں سوکھ کے جیسے آپس میں ٹوٹ۔ جتنا انسان بوڑھا ہو کر کے جائے جسم اتنا پنجر اور لاچار جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں ہم کہ سب جانتے ہیں کہ حیتیں بدل جاتی ہیں۔ ہماری اپنی صورتیں کیا حسین و جمیل ہوا کرتی تھی اور آج ہم کس کیفیت میں ہیں، اور 10-20 سال گزرے، اول تو کسی نے کل نہیں دیکھا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں تو اس وقت کیا صورت حال ہوگی۔ آپ نے دیکھے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں جسے ارذل العمر کہا گیا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، وہ عمر بھی لوگوں پر آتی ہے اور وہ کیفیات بھی جب وہ تاری ہوتی ہیں۔ وہ کیفیت جب کہ انسان جیسے بچہ تھا پیدائشی لاچار اور بے بس، وہ اس سے بھی زیادہ لاچار اور بے بس نظر آتا ہے۔ اس وقت تو چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، اب چاہنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ قوت ہے چھوٹے بچے کے لیے۔ تو اسی اس معصومیت سے، لاچارگی سے، بے بسی سے سب کچھ ہو رہے ہیں۔ اس کی معصومیت پر جب چوم رہا ہے، کوئی چاٹ رہا ہے، کوئی گودی میں کھا رہا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو کے انسان وہ بچے کی کیفیت میں آتا ہے تو اس وقت تو سنبھالنے والا بھی نہیں ہے۔ جائے عبرت ہے جہاں تو کہاں منہ اٹھائے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ سے مرض کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھیں، جن دوستوں نے وضو کرنا ہے وہ نکل جائیں، وقت ہو رہا ہے۔ نہیں استغفر اللہ صرف زبان سے